اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں۔ آپ سب کو صحیح طرح سے نظر آ رہی ہے اسکرین؟ ٹھیک ہے۔ اسکرین پہ آپ ٹاپک دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے زبان کے گناہوں سے بات شروع کی تھی، سینس آف ٹنگس، اسپیچ، کلام۔ اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن یا سیکر آف نالج کے تحت ہمیں اپنے کون کون سے اخلاق کو سنوارنا ہے، دوسری کلاس میں ہم نے یہ دیکھا۔ اب جو سیریز آف ٹاپکس ہوں گے وہ حسن اخلاق کے وہ ٹاپکس ہیں جس میں ہم موسٹ سیویئر کو پہلے لے کے چلیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک طرف تو قرآن پڑھیں، ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کریں، بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کریں، لیکن پھر بھی ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہو اور ہماری نیکیوں کو یہ گناہ کھا رہے ہوں۔ تو ظلم، انجسٹس، اپریشن، رانگ ڈوئنگ، بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم تو کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو ایک نارمل سے انسان ہیں۔ چیٹ پر لکھ کر بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم سب ظلم کر رہے ہیں؟ میجورٹی کا مجھے پتہ ہے آنسر نو ہی ہوگا، کیونکہ ظلم سے ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ چلیں آپ میں سے کوئی چیٹ پر لکھے۔ ظلم سے پہلا امیج دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایگزیکٹلی، وائلنس، بالکل صحیح۔ یہ ایک ہی آنسر کافی ہے، بارک اللہ فیک۔ مطلب ہم ظلم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو نہیں مارا، کسی کا مطلب بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں، ہم نے کوئی اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم نے کوئی اس کا قتل نہیں کیا۔ مطلب ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، پہلے تو اس کی پراپر ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ظلم کہتے کس کو ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ جب بھی ڈیفینیشنز پڑھیں نا تو دو طرح کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، ایک لنگوسٹیکلی ہوتی ہے، ایک ٹیکنیکل ہوتی ہے۔ لنگوسٹک ڈیفینیشن ہوتی ہے اس زبان کے حساب سے، جیسے ظلم ایک عربک کا ورڈ ہے، اردو میں بھی ظلم ہی بولا جاتا ہے، لیکن انجسٹس، اب انگلش میں تو بہت سارے نام ہیں، بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے تو عربک کا ورڈ ہے، تو عربک ڈکشنریز میں اکارڈنگ ٹو لینگویج اس کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے، اور اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جو کہ سوسائٹی میں لوگ جس ٹرمز میں یا جس میننگ میں اس کو بولتے ہیں۔ لیکن ہم ہر چیز کو الحمدللہ جب ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو ہم لنگوسٹیکلی اور ٹیکنیکلی دونوں طرح سمجھتے ہیں۔ تو لنگوسٹیکلی اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو بہت ہی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب ظلم کا؟ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، اس کی اصل جگہ پر نہیں رکھنا، یعنی ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہ چیز وہیں پر ہی سچتی ہے اور وہیں پر ہی رہتی ہے، ہم اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں، دس از ظلم لنگوسٹیکلی۔ اور ٹیکنیکلی جو ہم بولتے ہیں تو اس میں کیا ڈیفینیشن آتی ہے کہ دوسروں کے حق کو لے لینا یا چھین لینا، یا ان کے حقوق میں، ان کے رائٹس میں اگر کمی کر دینا، یعنی اگر پورا نہیں دیا تو کم کر کے دیا۔
وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ المطففین میں، ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ اپنا معاملہ ہوتا ہے، اپنا حق لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل ڈیفینیشن انجسٹس کی۔ واٹ از انجسٹس؟ ٹیکنگ اوے ادرس رائٹس اور ڈیکریزنگ ادرس رائٹس۔ اس سلائیڈ کی پکچر آپ لے سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے دماغ میں ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہوگی نا، آپ اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں سکیں گے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے آج کی کلاس میں نے پہلے بہت سوچا کہ بہت سیویئر ٹاپک ہے، میں آج اسے نہ لوں، لیکن یہ اس لیے اتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ جتنا جلدی اس سے نجات لیں گے اتنی جلدی ہماری وہ نیکیاں بچیں گی جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ ضائع جا رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہم خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ چلیں، اب ظلم کو سمجھنے کے لیے جیسے بھی آپ نے ڈیفینیشنز دیکھی، ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے۔ تو ظلم کا یا انجسٹس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل۔ یعنی انجسٹس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جسٹس۔ اور جسٹس کا مطلب ہوتا ہے گیونگ ایکول رائٹس، برابری سے حق دینا یا بدلہ برابری سے ادا کر دینا۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے فیور، احسان، جس میں آپ حق سے بڑھ کر دے دیتے ہیں، ایکسیڈ کر جاتے ہیں حقوق کے معاملے میں، جتنا حق نہیں تھا اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو عدل اور احسان جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں کس کے؟ انجسٹس کے، ظلم کے۔ ظلم کی ٹائپس کو پہلے دیکھیں۔ ابھی ہم نے کہا نا ہم تو ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سے ظلم ہم انٹینشنلی کرتے ہیں اور بہت سے ان انٹینشنلی کرتے ہیں۔ اور کس کس پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب اگر ڈیفینیشن پہ جائیں تو کیا ہم اللہ کا حق دیتے ہیں؟ اللہ کے حق میں یا تو ہم دیتے ہی نہیں یا کمی کرتے ہیں۔ تو پھر انجسٹس اللہ کے ساتھ بھی ہے، انجسٹس لوگوں کے ساتھ بھی ہے، انجسٹس خود ہماری اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ کسی نے لکھا تھا چیٹ میں، ہم اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ کتنی جگہوں پر قرآن میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر جانور ہیں۔ تو ظلم کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، بہت سی طرح کا انجسٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیں اللہ کے اوپر، اللہ کا حق، بس ڈیفینیشن سامنے رکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کوئی اللہ کے اوپر کفر کر رہا ہے، مطلب اس کی ذات کا انکار کر رہا ہے، تو آف کورس یہ بات تو ہمیں سمپلی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں وہ ظلم کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، ہم نہ تو کفر کر رہے ہیں نہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم شرک اکبر نہیں کر رہے، لیکن شرک اصغر میں بہت سے ہم مسلمان آج شرک اصغر یعنی مائنر شرک کرتے ہیں۔ جب میں نے پچھلی کلاسز میں کافی دفعہ یہ ایگزامپلز شیئر کی ہیں کہ ہم اللہ کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ مطلب جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ ہم انسانوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے ہم انسانوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، جو کریڈٹ ہمیں اللہ کو دینا ہے وہ ہم انسانوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جملے شرک اصغر میں آتے ہیں کہ اگر فلاں ڈاکٹر آج میرا علاج نہیں کرتا تو میں زندہ نہیں ہوتی، اگر فلاں میری طبیعت کو صحیح نہیں کرتا، اگر میں یہ دوا نہیں کھاتی تو آج میں زندہ نہیں ہوتی۔ مطلب اللہ کا نام لیے بغیر ہم کریڈٹ اگر انسانوں کو دینے لگ جائیں، یا پھر اسی طریقے سے دوسری اگزامپلز ہیں جیسے لائنگ اگینسٹ ہم، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بات کرنا، یعنی اللہ کے نام کو بدنام کرنا۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ ساری حدود جو ہیں ان کے اوپر ان کو کراس کر لینا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، فزیکل سائنز ہیں، ان سب کو جھٹلا دینا۔ اور اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ سورہ لقمان میں جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ ایویڈنس ہے کہ شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ اب شرک اگر اکبر نہیں تو اصغر تو کر ہی لیتے ہیں نا ہم، دوسری چیزوں کی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ کبھی اگر آپ لوگوں نے شرک کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھا تو پتہ چلے گا کہ کتنے مائنر شرکیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حق ہم کس کو دے رہے ہیں؟ لوگوں کو دے رہے ہیں۔
تو یہ کیا ہے؟ انجسٹس ود اللہ. اور پھر بہت ہی طویل ٹاپک ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں ٹائم کم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں، ورنہ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ظلم سے ڈرو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اندھیرے تو دنیا میں ہی برداشت نہیں ہوتے، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا. اور اس میں اندھیرا ہو تو پھر جب انسان اندھیرے میں تو نارمل چیز کی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے. تو جو لوگ ظالم ہیں یا ظلم کر رہے ہیں، اگر انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اس ظلم سے نجات نہیں دی تو قیامت کے اندھیروں کا سامنا ہوگا. پھر اسی طرح سے لوگوں پہ چلیں. اب لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے ساتھ میں نے زیادتی کی، جیسے اردو میں بتا رہی ہوں، لیکن ظلم تو نہیں کیا. اسی طرح ہم انگلش میں رانگ ڈوئنگ کو تھوڑا لائٹ ٹون میں لیتے ہیں اور انجسٹس کو تھوڑا ہیوی ٹون میں لیتے ہیں. اس سے بھی نیچے چلے جائیں انفیئرنیس کہہ دیتے ہیں. تو یہ الفاظ کا کھیل ہے. بیسیکلی یہ سب چیزیں انجسٹس ہیں، ظلم میں ہی آتی ہیں، چاہے آپ اسے اپریشن کہیں، انیکویٹی کہیں، انفیئرنیس کہیں، رانگ ڈوئنگ کہیں. جو بھی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ حق، یعنی ڈیفینیشن یاد رکھیں، اگر ہم ان کے رائٹس مار رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، اٹ مینس وی آر کمیٹنگ انجسٹس. اس کی جو امپورٹنس ہے پہلے تو وہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ایگزامپلس پہ جائیں گے. یہ ایویڈنسز بھی ہیں اور یہ اس کی امپورٹنس پہ بھی بات ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی یہ اتنی ساری آیات ہیں کہ میرے لیے جمع کرنا مشکل تھا کہ میں کون سی لوں اور کون سی نہ لوں. سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الزام کس پر ہے؟ against those who oppress men and wrongly rebel in the earth، یعنی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. for such there will be a painful torment، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ wants no injustice to the worlds، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اس کائنات میں ظلم کیا جائے. اور سورہ سبا میں فرماتے ہیں we shall tell the wrongdoers taste the torment of the fire which you called Allah. اور صحیح مسلم ہی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ نے کہا او my slaves، اے میرے بندوں، I have forbidden ظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے. to myself، اللہ نے اپنے ہی اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. and I have made it حرام among you so don't wrong one another. کھلے الفاظ میں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ظلم کو حرام کر دیا اپنے اوپر تو ہم کیسے دوسروں پہ کر سکتے ہیں. چلیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ ظلم جو لوگوں پر ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی دو فارمز ہیں، یا تو فزیکل فارم میں ہوتا ہے یا وربل فارم میں ہوتا ہے. فزیکل فارم والا تو آف کورس کہ بہت ہی ایکسٹریم پہ ہے، لیکن جو وربل والا ہے نا وہ بھی فزیکل سے کم نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وربل تو بس ٹھیک ہے، کہہ دیا کر دیا. جو پچھلی کلاس میں اسپیچ کی بات ہوئی تھی، جو زبان کے گناہ تھے، اب یہ دیکھیں اس دن ہم نے کہا کہ یہ سارے گناہ کس کے ہیں؟ زبان کے گناہ ہیں. بات گناہ کی حد تک تھی کہ بیک بائٹنگ کی، کسی پہ الزام لگایا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کی توہین کی، حقیقارت سے دیکھا، بہتان لگا دیے اس پہ. یہ ساری چیزیں ایک طرف زبان کے گناہ تو ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ظلم کے اندر بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کو چھید دیتے ہیں، اندر سے ختم کر دیتے ہیں. بہت سارے کیسز کاؤنسلنگ کے ہمارے پاس آتے ہیں اور انہی کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ خواتین جب اپنی سٹوری شیئر کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے نا، کوئی بیماری انہیں ہو چکی ہوتی ہے، ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بیماری کا روٹ کاز جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا وہ اصل میں وہ نہیں ہوتا، وہ یہ وربل ابیوز ہوتا ہے. وہ ایسے ڈس فنکشنل قسم کے سوسائٹی میں یا ڈس فنکشنل فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، یا ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا ایسی ورک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ لوگ انہیں اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کے گناہوں کے ذریعے.
روز اٹھ کے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا بیہیویئر ہوتا ہے، ایسے تانے ہوتے ہیں، ایسے طنز ہوتے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر جو اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بیماری ہو گئی، یہ اس وجہ سے ہوئی، یہ ریزن ہے، یہ جینیٹکس میں ہے، یہ فلاں میں ہے، جبکہ اصل ریزن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی زبان کسی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ بہت بہت ہی خطرناک ترین بات ہے۔ ابھی پچھلی کلاس میں آپ نے مانا تھا نا، ہاں ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، ہم لعنتیں دیتے ہیں، ہم سوائرنگ کرتے ہیں، ہم انسلٹ کرتے ہیں، اور آج ہم نے کہا ہم ظلم نہیں کرتے۔ دیز آر ایکولی پروپورشنل۔ جو یہ کر رہا ہے وہ ظلم بھی کر رہا ہے، اور ظالم کی پکڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم کو حکم دیتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، سوری حکم نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی ایک ریسپیکٹ ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے۔ پھر اگر وہ اسے پکڑ لے تو پھر اسے جانے نہیں دیتا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑ آتی ہے پھر جانے نہیں دیتا۔ اور اس بات کو کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ تو یہ معاملات اتنے چھوٹے نہیں ہیں جتنے ہم نے سمجھے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there is no sin more deserving of Allah's hastening the punishment in this world in addition to what is stored up in the hereafter than injustice and severing the ties of kinship۔ یعنی یہ ایک تو قطع رحمی کرنا اور ایک ظلم کرنا، یہ وہ دو گناہ ہیں جن کی سزا میں اللہ جلدی کرتے ہیں اور دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے فزیکل میں آ جائیں۔ اب فزیکل والا جو ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف مار پیٹ ہی ہو، ہم تو فزیکل کا مطلب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فزیکل کا مطلب ہے بائی ایکشن، بائی اسپیچ نہیں، بائی ایکشن، فعل کے ساتھ آپ کا جو فعل ہے، مطلب یہ جو بہت کامن ہے، یہ تو ظلم کے اندر ہمارے آس پاس پوری سوسائٹی میں کہ کس طرح لوگ دوسروں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، کوئی برائب رشوت لے کے کھا رہا ہے، کوئی لوٹ کے کھا رہا ہے، کوئی انجانے میں کسی یتیم کی، بیوہ کی، کسی کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہیں، یا پھر ابھی ہم آگے بات کریں گے گھر کی خواتین کے ساتھ، مطلب مال کی جو تقسیم ہوتی ہے، وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے، ان سب کے لیے ساری فیملی لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے۔ ایک باپ مرتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ رشتے ختم ہو جاتے ہیں پراپرٹی کی لڑائی جھگڑوں میں، کورٹ اور کچہریوں میں جا جا کے لوگ اپنے سگے بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے رائٹ لینے کے لیے۔ پھر اسی طرح زمین میں فساد، ڈاکہ، لوٹ مار، چوری، پھر فراڈ۔ اب فراڈ کی بھی کئی ٹائپس ہیں، ہم فراڈ سمجھتے ہیں صرف بینکس میں ہی ہوتا ہے، فراڈ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بزنسز چمکا رہے ہیں، their businesses are flourishing only because of fraud, deception، دھوکے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ انڈر پیڈ جاب آفرنگس، سیکرٹ پلاٹنگ کر کر کے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بائی ایکشن آتی ہیں۔ اور پھر ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ آپس میں پورا گروپ ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے دوسروں کے خلاف۔ تو یہ تو ابھی میں نے جنرل ٹرمز میں بات کی ہے کہ وربل اور فزیکل انجسٹس کیا ہوتا ہے، جو کہ ہم سب کو ہی پتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے گورنر بنا کے، تو اس وقت ان سے انہوں نے کہا کہ be afraid of fear the curse of the oppressed as there is no screen between his invocation and Allah۔ کہ وہ جو بد دعا ہوتی ہے یا لعنت ہوتی ہے نا مظلوم کی، اس سے ڈرنا، کیونکہ اس کی بد دعا کے جب اس کے منہ سے نکلتی ہے تو کوئی بیچ میں بیریئر نہیں ہوتا اللہ تک پہنچنے کے۔ اس کی دعا یا اس کو بد دعا کہہ دیں، اس بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز اسکرین نہیں بنتی، ڈائریکٹ جا کے لگتی ہے سیدھی۔ اس کا ایک سٹوری ہے، سید بن ابی سید شاید
ہاں، ان کا ایک واقعہ آتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون تھی عروہ بنت اویس، اس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا ایک پراپرٹی کے اوپر. اس نے کہا جا کے ان کی شکایت کی، اس وقت کا جو رولر تھا مروان ابن الحکم، اس سے جا کے ان کی شکایت کی اور کہا کہ یہ میری زمین ہے اور اس شخص نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو اس کے اوپر جو سید تھے انہوں نے ایک حدیث بیان کی رولر کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ کیسے میں اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں سن چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو فرمایا تھا. تو اس رولر نے پوچھا کیا فرمایا تھا، کیا سنا تھا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ کے میسنجر نے کہا تھا کہ he who wrongfully takes a span of land، یعنی اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی زمین کا کوئی ناحق کسی کا لے لے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ، would be made to wear around his neck 7 earths، 7 زمینوں کا ایک توق بنا کے، یعنی ایک کالر سا بنا کے اس کی گردن میں اسے پہنا دیا جائے گا. یہ ایک چھوٹے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے. تو اس پہ اس رولر نے کہا کہ I don't ask any evidence from you، کہ تم نے مجھے ایک اتنی بڑی حدیث جو تم نے سنی مجھے بتا دی کہ میرے لیے یہی ایویڈنس کے طور پہ کافی ہے، اور اس نے ان کو مطلب چھوڑ دیا. لیکن جو سید تھے انہوں نے بد دعا دی اس عورت کو، اور انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ کرے کہ تو اندھی ہو جائے، کیونکہ تو نے میرے اوپر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، الزام لگایا ہے، اور اللہ کرے کہ تو اسی زمین میں تو مرے اور اندھی ہو کے مرے. اور کچھ عرصے کے بعد وہ بد دعا ایز اٹ از پوری ہوئی، کیونکہ وہ بد دعا سیدھے اللہ کے پاس پہنچی، اور وہ عورت جو تھی وہ مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی. اور ایک دن وہ کسی جگہ گزر رہی تھی اپنے اسی علاقے میں، اور وہ وہاں گری کسی گڑھے میں، اور وہیں پہ اس کی موت واقع ہوئی. تو یاد رکھیں کہ جو ظلم ہے، یہ جو انجسٹس ہے، یہ ہم زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو بیچارے مطلب ویک ہوتے ہیں، ویک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، پاور لیس لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان پہ ہمارا بس چلتا ہے. سب سے زیادہ اگر ہم سوشل جسٹس پہ چلے جائیں، ٹاپک تو بہت سارے، ہیومن رائٹس پہ چلے جائیں، تو سب سے زیادہ پوری سوسائٹی میں جو انجسٹس ہوتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ یہ سب کون ہے؟ یہ ویک لوگ ہیں نا، پاور کی کمی ہے نا ان کے پاس، ان کے اوپر اتھارٹیز ہوتی ہیں، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں؟ کمزور سمجھ کے ان کے ساتھ بدلے نکالتی ہیں. اب مثال کے طور پہ عورتوں کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ پھر اگین ٹائم مجھے دیکھنا پڑے گا، ہاں ٹاپک بہت ہی طویل ہو جائے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہسبینڈ وائف کا ہی کیس دیکھ لیں کہ کتنے ایسے شوہر ہیں جو بیوی کا حق نہیں دے رہے، فائنینشلی جو اس کے رائٹس ہیں، جتنا اس کو چاہیے، اس کے جو خرچے ہیں وہ اس کو نہیں دے رہے. اس کے علاوہ وہ بہت سے لوگ خرچہ دے رہے ہوتے ہیں تو عزت نہیں دے رہے ہوتے، مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے اور اس کے سسرال کے سامنے اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ وربل ابیوز کرتے ہیں، اگر کوئی اس کی عزت پہ کچھ بولے تو ساتھ نہیں دیتے، اسٹینڈ نہیں لیتے، اس کو ذلیل کرواتے ہیں. یہ تو ہماری سوسائٹی میں بہت کامن سی باتیں ہیں نا. اور پھر میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ صرف ہسبینڈ وائف کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی انجسٹس دونوں طرف سے ہوتا ہے. کہیں پہ بہت سی بیویاں ہیں، وائفز ہیں جو اپنے ہسبینڈ کا حق نہیں دے رہی، ان کی دولت کو وہ جو کما رہے ہیں ان کو غلط جگہوں پر استعمال کر رہی ہیں، جو ان کے اوپر ایک لازم ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں. ان کے پیچھے آج بہت سی خواتین اس عزت کی بھی حفاظت نہیں کرتی. تو صرف اور صرف بات اسی کی نہیں ہے اور کہ صرف ہسبینڈ وائف کی ریلیشن میں، اگر ہم بات کریں گے تو دونوں طرف جو ظلم ہے وہ دونوں طرف ہو رہا ہے. اور سسرالی رشتوں کے اندر تو ایکسٹریم ہے، مطلب انڈو پاک ہمارا جو یہ خاص ایریا ہے، اس میں ظلم کی جو ایگزامپلس ملیں گی نا آپ کو. دیکھیں میں اس کی بات نہیں کروں گی کہ وہ بہو کو مار دیا اور آگ لگا دی اور چولہے پھٹ گئے. میں سوشل انجسٹس سے ہٹ کے نارمل سی ایگزامپلس لینا چاہوں گی کہ ہم اپنے گھروں میں جس طریقے سے ایک دوسرے کو ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، بہو ساس پہ کر رہی ہے، نند پہ کر رہی ہے، ساس بہو پہ سب کے سامنے کر رہی ہے،
یا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کسی کے اولاد نہیں ہے تو اس کو اس کے تانے دیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف بہو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ساس بوڑھی ہے تو وہ فائدہ اٹھا رہی ہے اس چیز کا، وہ اس کو تکلیفیں دے رہی ہے. مطلب پلاٹنگ چل رہی ہے، ہسبینڈ کے سامنے اچھا بن کے پیش ہو رہے ہیں، اور جب ہسبینڈ چلا جائے تو پیچھے سے ساس کا برا حال کیا ہوا ہے. کیا یہ سب چیزیں انجسٹس میں نہیں آتی؟ مطلب ایسے ایسے جیلس ریمارکس ایک دوسرے پہ لوگ پاس کر رہے ہوتے ہیں بھلے بھری محفل میں بیٹھ کے، کہ سامنے والا تڑپ اٹھے. پھر پلاٹنگ ہوتی ہے، گروپ بن جاتے ہیں فیملی میں، کچھ رشتہ دار ایک گروپ میں، کچھ دوسرے میں، اور وہ سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. برین واشنگ کی جا رہی ہوتی ہے بچوں کی ان کے نانا نانی دادا دادی کے خلاف. ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ننیال کے خلاف پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جو وائفز ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کے دریال کے خلاف سکھا رہی ہوتی ہیں. پھر بہت سی جگہوں پہ ایکسٹریم ہے کہ ہسبینڈ نے پابندی لگا دی بیوی پہ کہ تم اپنے میکے ہی نہیں جاؤ گی، ملو گی ہی نہیں ان سے. اور اسی طرح سے بعض دفعہ بیویاں ہسبینڈ کو لے کے الگ ہو جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ اب تم اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھو گے آج کے بعد سے. اس طرح لڑائی جھگڑا کر کے الگ ہوتے ہیں کہ فیملیز ایک دوسرے سے ملنا ہی پسند نہیں کرتی. تو وہ ڈبل ہوتا ہے، ایک قطع رحمی اور ایک ظلم، اور دونوں کی سزا جو ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ اگر سیکنڈ میرج کی بات کریں، بہت سی عورتیں بیوہ ہیں یا ان کے بچے ہیں، اب ان کی کہیں سیکنڈ میرج ہو جاتی ہے، وہاں پہ اپریشن ایک ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے، کیونکہ ان عورتوں کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ نہیں لے جا سکتی، دوسرے شوہر کے ساتھ نہیں رکھ سکتی. ایک طرف بچہ چھوڑنا پڑتا ہے اور ایک طرف دوسری شادی کرنی پڑتی ہے، اور ہسبینڈ کے بچوں کو پالنا ہوتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کے بعد ہسبینڈ کہتا ہے کہ میرے جو پہلے بچے انہیں پالو، تم سے کوئی اولاد اپنی ہوگی. مطلب ہم صرف عورتوں کے اوپر اگر بات کریں تو ٹاپک اتنا لمبا ہو جائے گا کہ میں آگے کا لیکچر لے کے نہیں جا سکوں. پھر اس سے ہٹ کے اگر ہم دوسری چلیں اگزامپلس لے لیتے ہیں. خواتین بعض اتنی زیادہ، جیسے میرے سامنے کچھ اگزامپلز آ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین پہ ہی ظلم ہو رہا ہے، بعض خواتین اپنے رائٹس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. جیسے اگر شوہر کی طرف سے آزادی ہے، اب وہ گھر میں اتنی دیر دیر تک سو رہی ہیں کہ ایک ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک ماسی کے ساتھ، کیونکہ بہو ظاہر سو رہی تھی، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، پتہ جب چلا تو وہ ڈیتھ ہو چکی تھی. ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ گھر والے سب پڑے سو رہے ہیں، وہ دیر سے اٹھتے ہیں، کوئی 12 بجے اٹھتا ہے، کوئی 1 بجے اٹھتا ہے، اور وہ ایک گھر کے بزرگ فرد تھے، وہ بیچارے گرے، ان کی بلیڈنگ ہوتی رہی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جب تک سب سو کے اٹھے اور انہیں ہاسپٹل لے کے گئے، اس کے بعد وہ انہیں نہیں بچا سکے. مطلب یہ گھروں کے واقعات میں آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے کسی کو نہیں مارا، لیکن یہ گلٹ کہ اگر میں وقت صبح اٹھ جاتی، گھر میں دیکھیں جہاں گھروں میں بوڑھے بزرگ رہتے ہوں نا، وہاں ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑتا ہے. وہاں اس آزادی سے نہیں کہ کیوں میرے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ہر شخص کے لیے اب میں صبح اٹھ کے بیٹھ جاؤں. ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ایک طرح سے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے اوپر فرض کے درجے میں نہیں ڈالی، لیکن اس میں کوتاہیوں سے کانسیکوینسز کتنے سیویئر ٹائپ کے ہو رہے ہیں. اور پھر سرونٹس کے اوپر اگر بات ہم لے کر آئیں تو میڈس کی ساتھ زیادتی، میڈس یا امپلائمنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کہیں ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، گروپنگ ہو رہی ہے، کسی کو اس کی ویجز کم دے رہے ہیں، کسی کو چڑھا کے پروموشن مل رہی ہے، یا پھر کسی کو مل ہی نہیں رہی، 6 مہینے سیلری نہیں مل رہی. جو لوگ یہاں بزنس کر رہے ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو، اپنے امپلائیز کو بری طرح تنگ کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں جاب چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ دو، ہم تمہیں سیلری نہیں دیں. بچوں کے ساتھ ظلم، ٹھیک ہے بچے ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انڈیوٹیفل ہو کے ایسے ہرٹفل الفاظ کا استعمال کر کے ماں باپ کا دل جلا رہے ہیں، جو آج کے ٹین ایج کا ایک عام رویہ ہو گیا ہے. لیکن ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ بچوں کو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، ان کی عزت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کہ تو کمزور ہے، بچہ ہے، اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے.
آپس میں بہن بھائیوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں، یا رشتہ داروں کے ساتھ سب کے بیچ میں کمپیئر کر رہے ہیں، اس کو برے الفاظ بول رہے ہیں. ایک بچی کو اس کے کم گریڈز آئے تو ماں باپ نے اتنے تانے دیے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنے بڑے اسکول میں تمہیں پڑھوایا، تمہارے لیے اتنا مطلب فائنینشلی تم پر اتنا لگایا، اور تم اتنے برے مارکس لے کے آئیں. اس حد تک اس کو ٹارچر کیا کہ اس بچی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی اور پتہ نہیں کتنے دن وہ آئی سی یو میں رہی. یہ میں یہی دبئی کا واقعہ بتا رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں انجسٹس کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں. پھر اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ ان کی شادیوں کو ڈیلے کرنا. بعض خواتین بچیوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تو بیٹوں کی شادیاں ڈیلے کرتی رہتی ہیں، اور بعض جگہوں پر اپنے ہی خاندان میں بزنس کو لے کے چلانا ہے تو رشتہ باہر نہیں دینا، تو وہاں پہ بیٹیوں کی شادی ڈیلے کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب بچے حرام کام میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حرام کر رہے ہیں. تو ان کو حرام کی طرف کون سے حالات لے کے گئے؟ تو یاد رکھیں، ٹاپک پھر لمبا ہوگا، میرے پاس ابھی مزید بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن افسوس کہ ٹائم کم ہے. تو ایگزامپل سے ہٹ کے اب بات کرتے ہیں کہ پیچھے کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. یہ وہ پیرش نیشنز ہیں جن پر عذاب آئے. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی، یعنی بزنس میں فراڈ، ڈسیپشن، چیٹنگ. لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکسولیٹی. کس پہ ظلم تھا؟ عورتوں پہ ظلم تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ظلم کس پہ تھا؟ جنرل سب کے اوپر. اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا خاص یہ ظلم کس پہ کہلائے گا؟ عورتوں پہ. نوح علیہ السلام کی قوم کا ظلم کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ. پھر کیا انجام ہوا ان ساری قوموں کا؟ تو ظلم کا خاتمہ جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا. اب اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں نے آج یہ لیکچر سنا، اب مجھے بڑا ریگریٹ ہے، میں آج بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگوں گی کہ واقعی میں نے فلاں فلاں کے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا. آپ کے خیال میں انجسٹس کو کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ فارگیونیس ہے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی اور بات ختم ہو گئی؟ چیٹ پہ لکھ کے بتائیں، بات ختم ہو جائے گی اگر آج آپ سب نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی؟ بات ختم ہو جائے گی؟ بالکل صحیح جواب، بارک اللہ فیکم. بات ختم نہیں ہوگی، اس طرح بات نہیں ختم ہوتی. یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے. ایک چیز بتاؤں کہ اکثر بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں نفلی روزے رکھتی ہوں، اور میں ہر سال عمرے پہ جاتی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، کیونکہ دیکھیں گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کو مٹانے کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں. تو یہ جو نیکیاں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں نیکیاں کرنے سے؟ سارے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو عبادات ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے. مائنر سنس، جیسے ایک نماز کے بیچ ویٹ کرتے رہے اگلی نماز تک، وضو کیا، تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتی ہیں. لیکن انجسٹس کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اور کبیرہ گناہ جو کہ حقوق اللہ. اچھا، ایک اور چیز کہ جو آپ کی عبادات ہیں یہ اللہ کے حق میں اگر کمی کی ہے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جو آپ کی عبادات ہیں ان سے آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. تو بے شک یہ ہماری عبادات ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، ذکر، اذکار، نماز، روزے، حج، عمرہ. لیکن جو بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے یا حقوق میں جو بھی کمی کی ہے اس کے لیے لازمی اسی بندے کے پاس جا کے معافی مانگنی ہوگی. جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کرے معافی نہیں ملے گی. اسی لیے دیکھیں رمضان آنے والا ہے، ہم اس کی طرف بڑھیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آج سے کوشش کریں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ایسے سارے لوگ جن کا آپ نے دل دکھایا ہو، چاہے اپنی اسپیچ سے، چاہے کسی ایکشن سے، ان سے جا کے معافی مانگ لیں.
ہاں اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کی نالج میں نہیں ہے اور وہ آپ سے اچھی طرح مل رہا ہے، تو اسکالرز یہ کہتے ہیں، میجورٹی آف اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو اسے جا کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں پتا ہے میں تو تمہارے ساتھ یہ کر رہی تھی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، اب آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی طرف سے اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اس کے جو بھی گناہ ہو اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ نے یہ کیا اور وہ شخص بھی جانتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سب کیا، تو پھر آپ نے ہر حال میں اس کے پاس جانا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اور صرف زبانی معافی سے بات نہیں چلے گی، جو حق مارا ہے وہ اسے لوٹانا ہوگا، جو بھی حق مارا ہے، کسی کی پراپرٹی، کسی کی عزت خراب کی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ فلاں کے دشمنوں سے جا کے بیٹھ کے اس کی، کوئی شخص کسی کا پتہ چل جائے، ہم اس کے سسرال میں بیٹھ کے جا کے اس کی برائیاں کر کے آتے کہ پتہ ہے سسرال والے خوش ہوں، تو یہ ساری چیزیں اسے لوٹانی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے، اور ابن تیمیہ نے بہت اچھا یہ جو صحیح حدیث سے یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو کسی بھائی کے ساتھ ظلم کرے گا، انجسٹس کرے گا، یعنی اس کی جان کے ساتھ کیا یا اس کے مال کے ساتھ کیا یا اس کی عزت کو خراب کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں کمپنسیشن کرائیں گے۔ اس دن کوئی درہم دینار دے کے معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا کمپنسیشن؟ گڈ ڈیڈس ان پلیس آف بیڈ ڈیڈس، ایکسچینج آف گڈ ڈیڈس بائی بیڈ ڈیڈس، یعنی جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی آپ اپنے گڈ ڈیڈس اٹھا کے اس کو دے دیں گے۔ اگر دنیا میں یہ معاملہ بھی آپ نے ختم نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اس کو اس کا معاملہ، اس نے آپ کو معاف نہیں کیا، آپ نے اس کا ساتھ جو زیادتی کی تھی اسے نہیں لوٹائی، تو قیامت کے دن آپ کو اپنے گڈ ڈیڈس اس کو دینے ہوں گے۔ اور پھر اگر آپ کے گڈ ڈیڈس کم ہوئے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر جو اس کے پاس گناہ ہیں وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح ہوگا کمپنسیشن۔ جنت میں انٹری سے پہلے یعنی پل صراط سے بھی گزر چکے، جنت سے انٹری سے پہلے بھی قنطرہ کے برج پہ لوگوں کے دلوں سے کمپلیٹلی سب چیزوں کو دھو دیا جائے گا، چھوٹی موٹی جو کمی کوتاہیاں بچی ہوں گی وہ ختم کی جائیں گی، کہ جنت میں ایسا دل انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہم وہاں پہ جا کے ویٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہاں جا کے ہم یہ سب حساب کتاب کریں گے؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنی ایگو کو ختم کریں، آج ہی معافی مانگ لیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اچھا میرے اوپر تو خود ہی ظلم ہوا ہے، میں کیا کسی کے اوپر ظلم کروں گی، لیکن کسی نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں جس نے ظلم کیا، جیسے حسن بصری نے کہا کہ آپ نے کسی کی گوسپ کی، غیبت کی، تو آپ جا کے اس شخص سے معافی مانگ لیں اور اس شخص کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ ظلم کو تو ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے نا۔ تو اس کے لیے ایک آپ کو قول ہے وہ سنا دیتی ہوں کہ ابو العینہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ایسے دشمن تھے جو مجھ پہ بہت ظلم ڈھا رہے تھے، تو میں نے جا کے ان کی شکایت کی احمد بن ابی داؤد سے، اور میں نے ان سے کہا کہ they have become united like a single hand against me، یعنی وہ سارے کے سارے مل کے یکجا ہو گئے، ایک ہاتھ بن گئے، سب مل کے میرے خلاف ہو گئے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھیں کس طرح سمجھایا، انہوں نے کوئی لمبی لمبی تقریریں نہیں کی، انہوں نے قرآن کی زبان استعمال کی، اور جو وہ سوال کرتے تھے وہ اس پر ایک آیت پڑھ دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ سب مل کے ایک سنگل ہینڈ بن گئے، انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا the hand of Allah is over their hands، اگر وہ سنگل ہینڈ ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر انہوں نے شکایت کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، they are cunning، چال باز ہیں، چالیں چل رہے ہیں، بڑی بڑی پلاٹنگ کر رہے ہیں میرے خلاف۔ تو پھر کیا جواب آیا قرآن کی آیت، the evil plot does not encompass except its own people، کہ وہ چالیں ان لوگوں کے اوپر خود ہی لوٹ جائیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا they belong to a large company، وہ ایک بہت بڑا مطلب ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروپ ہے، کیسے مقابلہ میں کر سکتا ہوں ان سے؟ تو اس پہ انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی
کہ how many a small company has overcome a large company by permission of Allah the Exalted. وہ آتا ہے نا جیسے غزوہ بدر میں کہ چھوٹا گروپ بڑے گروپ کے اوپر حاوی ہو گیا، سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری باتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، اور جو ظلم کر رہا ہے وہ جا کے اس شخص سے معافی مانگے، اور جو بھی ظلم کیا ہے، جو بھی چیز لی ہے، جو بھی کچھ اس کے حقوق میں کمی کی ہے، وہ اس کو لوٹائے. اب یہ دیکھ لیں کانسیکوینسز، اگر ابھی ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بہت ہیں کانسیکوینسز، تو میں نے تو ابھی بہت تھوڑے سے یہاں لکھے ہیں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. دنیا موت آ گئی تو دنیا سے ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ اللہ راضی نہیں ہے. اگر کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ وہ دل جو ہے نا وہ سخت ہو جائے گا اور سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زبان بھی کالی ہو جاتی ہے، اعمال بھی کالے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ظالم ہوتا ہے، جو انجسٹ پرسن ہوتا ہے، اس کو جو عذاب ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے، آل ٹائپس آف ٹارمنٹ سے وہ گزرتا ہے. پچھلی قوموں کا جو ریزن تھا تباہی کا وہ کیا تھا؟ یہی ظلم تھا، بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے، آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے کہ شفاعت سے محروم رہیں گے ظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انٹرسیشن نہیں کریں گے. تو آج کے آج ہی اس بری عادت کو چھوڑنا ہوگا، ایک انالیسس کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں میں غلط ہوں، کس کس کے ساتھ غلط ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے سٹیپ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دعا ہے، شروع میں بھی میں نے پڑھی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگیں، اور ایک لسٹ بنائیں ان سارے لوگوں کی، چاہے آپ کو کئی 3 دن لگ جائیں، 1 ہفتہ لگ جائے، روز آنا اس میں وہ نام ایڈ کرتے رہیں، سوچ کے کہ کس کس کے ساتھ زیادتی کی. اور میرا ایک ہوم ورک اگر میں دوں تو یہ ہوگا کہ رمضان سے پہلے اس زیادتی کو کمپنسیٹ کر دیں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل و اضل و اذل و اذل و اظلم و اظلم و اجہل و یجہل علیہ. یعنی اس دعا کا جو ٹرانسلیشن ہے، ویسے تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر جا رہے ہوتے تھے نا اس وقت پڑھتے تھے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں کہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دی جاؤں، یا میں لغزش کھاؤں یعنی میں سلپ ہو جاؤں یا سلپ کر دی جاؤں، اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرے، یا میں جہالت برتوں یا میرے ساتھ جہالت برتی جائے. کتنی پیاری دعا ہے، نہ آپ کسی پہ کریں نہ کوئی آپ پر کرے. چلیں ہمارے اوپر تو ہو رہا ہے نا، سارے یس کریں گے. جب میں پوچھوں گی کہ آپ سب پہ ظلم ہو رہا ہے تو سب کا جواب یس میں آئے گا. جی آپ یہ اسکرین شاٹ اس دعا کا لے سکتے ہیں. تو چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو، ہمارے اقوال کو، ہمارے افعال، ایکشنز سب کو ایسا بنا دے جس سے اللہ راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.